ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، آج اور کل رات کی مجلس عزا میں ہم کوشش کریں گے ایک عنوان پر گفتگو کریں، جو عنوان ہے صبر اور امید۔ آج کی دنیا میں جہاں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جہاں پریشانیاں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، جہاں جنگیں ہیں، مار پیٹ ہے، مظلوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ظالم طاقتور بنتا جا رہا ہے، وہ کوشش میں ہے کہ مظلوموں پر اور ظلم ڈھائیں۔ وہ پلان بنا رہا ہے کہ مشکلات دنیا میں اور بڑھیں تاکہ وہ دنیا پر حکومت کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھریلو مشکلات، فیملی ایشوز اور ہماری سماجی مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے اکنامک مشکلات بڑھتی ہیں، ویسے ویسے گھریلو مشکلات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں دو صفات کی بہت ضرورت ہے، ایک صبر اور دوسرے امید۔ آج کے لیے صبر ضروری ہے اور کل کے لیے امید ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں صبر ہو، پیشنس ہو اور امید ہو تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو صبر اور امید کا دامن تھام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب بناتا ہے اور انہیں اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں سکسیسفل بناتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں کہ آج ہمارا اچھا گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں تاکہ کل ہمارا اچھا گزر سکے، اس لیے کہ کل ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس روایتوں میں جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے دو پروں کی بات ہوتی ہے، دو بازوؤں کی بات ہوتی ہے، دو ونگز کی بات ہوتی ہے، ایک خوف ہے اور دوسرے رجا ہے۔ یعنی ایک فیئر کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، اور دوسرے ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فیئر پروٹیکشن کے لیے اور ہوپ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ کبھی ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آدھا خوف ہے اور آدھا امید اور ہوپ ہے۔ کبھی بعض روایتوں میں خصوصی طور پر چھٹے امام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک مومن کی زندگی 3 صفات کے دائرے میں گزرتی ہے، ایک خوف یعنی ڈر، اور دوسرے امید، اور تیسرے محبت ہے۔ خوف انسان کی زندگی میں ہو، ڈر ہو، فیئر ہو، کچھ نہ کچھ خوف ہو، تو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، قیامت کا خوف ہے انسان کی زندگی میں، تاکہ انسان ایک پیوریفائڈ
लाइफ गुजार सके, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सके, अपने आप को गुनाहों से बचा सके, और उम्मीद हो रिवार्ड की उम्मीद, इनाम की उम्मीद, जन्नत की उम्मीद और अच्छे फ्यूचर की उम्मीद इंसान की ज़िंदगी में हो। और इन दोनों के साथ साथ इमाम ने बताया कि मोहब्बत भी ज़रूरी है, ताकि एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में लोग मोहब्बत के साए में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार सकें। खौफ मेरे अंदर ज़रूरी है, उम्मीद मेरे अंदर ज़रूरी है, और उम्मीद भी और मोहब्बत भी मेरे अंदर होना मोहब्बत का ज़रूरी है। खौफ कैसे हासिल कर सकता हूँ, बात आगे बढ़ेगी यहाँ से। खौफ कैसे पैदा हो सकता है मेरे अंदर डर मैं कैसे पैदा करूँ। हमेशा इंसान अपनी हिम्मत दिखाता है, जुर्अत दिखाता है। कभी कभार इंसान इतना हिम्मत वाला हो जाता है कि वो अल्लाह के कमांड और अल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो नहीं करता। मैं किस तरह अपने अंदर खौफ को पैदा करूं, फियर को पैदा करूं? तो इमाम फरमाते हैं, इल्म बढ़ता चला जाए तो खौफ बढ़ता चला जाएगा। इल्म बढ़ता जाए, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की मारिफत क्या है, अल्लाह ने किन चीज़ों से हमें नवाजा है और अल्लाह हमसे क्या चाहता है। जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतना ही डर बढ़ता चला जाएगा। इल्म के बाद जो डर इंसान को नसीब होता है वो वीकनेस नहीं है, वो कमज़ोरी नहीं है, वो डर दर हकीकत इंसान को निडर बना देता है। हदीसों में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि मुझसे डरो ताकि मैं सारी कायनात को तुमसे डरा दूंगा। अगर कायनात को डराना चाहते हो तो एक ज़ात से हमें डरना पड़ेगा। डर कमज़ोरी नहीं है, ये डर दर हकीकत ताकत है। जो अल्लाह से डरता है वो सब पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए हदीस में इमाम ने कंटिन्यूएशन में बयान किया है कि जो डरता है वो चलता है, जो चलता है वो भागता है, जो भागता है वो पहुंचता है, और उसी को मिलता है जो पहुंचता है। बात आप तक पहुंच रही है? जो डरता है वो चलता है, और जो चलता है वो दौड़ता है, जो दौड़ता है वही पहुंचता है, और जो पहुंच जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसी को अता करता है। अल्लाह से दूर भागना नहीं है, अल्लाह की तरफ भागना है। कुरान मजीद में ये फ़ा जो है, फ़ा कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। हर्फ फ़ा यानी फ़ना फ़िल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में अपने आप को फ़ना करना, या फ़ी सबीलिल्लाह काम करना, तो अल्लाह के रास्ते में काम करना। फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ना है। जिससे डरते हैं हम उसके अगेंस्ट रास्ते में भागते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह की तरफ हमें भागना पड़ेगा। जहाँ भागते चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करता चला जाएगा। पहली सिफत खौफ का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, और दूसरी सिफत है मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत नहीं है तो ये कम्युनिटी नहीं बन सकती। कम्युनिटी की बुनियाद में, फाउंडेशन में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। मोहब्बत को मैं कैसे हासिल करूं? का मारिफत बढ़ती चली जाएगी तो मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। पहचान और ज़रूरतों का एहसास बढ़ता चला जाएगा तो मोहब्बत भी बढ़ती चली जाएगी। हम एक दूसरे के मोहताज हैं, हम एक दूसरे के नियाजमंद हैं, हम एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। दूसरे लोग मेरा साथ ना दें तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं दूसरों का साथ दूं ताकि वो भी आगे बढ़ सके, और दूसरा मेरा साथ दे ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी, नेसेसिटीज़ का ख्याल इंसान के अंदर बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। कोई इंसान यहाँ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, एक हर्फ नहीं सीख पाएगा। बंदा अगर कहे मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं फैमिली का मोहताज हूँ, एक फैमिली दूसरे फैमिलीज़ की मोहताज है, मैं दूसरे आर्ट का मोहताज हूँ, इल्म का मोहताज हूँ, दूसरा मेरे इल्म और मेरे आर्ट का मोहताज है। ये एहतियाजात मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, ये नेसेसिटीज मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। उस कम्युनिटी की बुनियाद में मोहब्बत है, मारिफत बढ़ेगी, एक दूसरे को हम चाहने लगेंगे। जो मेरा मौजू है, इंशाल्लाह कभी इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो तीसरा उन्वान है वो उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। आदमी सिर्फ डरता रहे तो आगे नहीं बढ़ेगा। फ्यूचर पर, आइंदा अच्छे होने पर एक होप इंसान की ज़िंदगी में हो। सिचुएशन कोई बदलने वाला है, जो हालत बदलने वाला है, जो अच्छा रास्ता दिखाने वाला है,
میری اقتصادی حالات، میری گھریلو حالات بدلنے والے ہیں اور بدلنے والا اللہ ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر امید پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہمیں خوف چاہیے، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں امید چاہیے۔ خوف علم کا نتیجہ اور محبت معرفت کا نتیجہ ہے، اور امید یقین کا نتیجہ ہے۔ جتنی سرٹنٹی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی امید بڑھتی جائے گی۔ اللہ پر یقین، اللہ کی عطاؤں پر یقین، اللہ کی عنایتوں پر یقین، اللہ کی بلیسنگز پر یقین، اللہ کے فیور ہونے پر، فیور دینے پر یقین بڑھتا چلا جائے، امید بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جتنی امید بڑھتی جائے گی اتنا انسان کے اندر جینے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا، جینے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا۔ اس امید کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ کئی روایتوں میں ہمارے پاس اس امید کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے اگر امید نہ ہو تو کبھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی۔ بچے کے فیوچر پر ماں کو امید ہے نا، یہ سہارا بنے گا، یہ ہاتھ تھامے گا، ہماری مدد کرے گا، یہ امید ہے جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر امید نہ ہو تو کوئی کسان زمین میں درخت نہیں لگائے گا۔ یہ درخت بڑا ہوگا، پھل دے گا، کیا یہ کسان، یہ فارمر اس پھل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ زندگی باقی رہتی ہے؟ نہیں باقی رہے گی۔ وہ صرف امید ہے جو فارمر کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ امید کو ہٹا لیا جائے وہ کسان بھی تھک کر سو جائے گا، اس لیے کہ اسے کوئی امید اور فیوچر پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک سینئر سٹیزن، ایک بوڑھا انسان فارمنگ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار اس کے دل سے امید کو نکال لے۔ تھوڑی دیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوپ کو اس کی زندگی سے نکال لیا۔ وہ فارمر تھک ہار کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار اس کے دل میں امید کو ڈال دے، ہوپ کو ڈال دے۔ جو ہی ہوپ ڈالی گئی، امید پیدا کی گئی، پھر وہ کھڑا ہو گیا، کمر پہ کپڑا باندھ کر کام کرنے لگا۔ کام، عمل، ایکشن امید کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس دعائیں، پکار، مناجاتیں امید کا نتیجہ ہے۔ اگر امید نہ ہو قبولیت کی، اگر ہوپ نہ ہو قبولیت کی، کبھی بندہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مولا کائنات نے دعائے کمیل میں فرمایا پروردگار ہمارے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک امید ہے، دوسرے آنسو ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک امید اور ورحم، کیا ہے؟ من رأس مالہ رجا۔ پروردگار راس مال کہتے ہیں عربی زبان میں، کیپٹل، ہماری پونجی۔ پروردگار میرا کیپٹل میری امید ہے، اور میرا سرمایہ اور میرا ویپن جو ہے میرا آنسو اور گریہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اگرچہ علماء کرام نے جو عرفاء ہیں وہ کہتے ہیں بھی وہ دو چیزیں بھی ہماری نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری امید ہے، امید بھی دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آیت اللہ جوادی امولی کہتے ہیں سلاحہ البکا، گریہ ہمارا ویپن ہے، گریہ ہمارا اسلحہ ہے۔ جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے رونے لگتے ہیں تو پتہ چلتا وہ بھی ہمارا نہیں ہے، اس نے توفیق دی ہے تو آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، اس نے توفیق دیا تو آنسو نکل، وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری چیزیں، ہمارا کیپٹل امید ہے اور ہمارا ویپن جو ہے وہ آنسو۔ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، دونوں ہم اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، اس ہوپ کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہوپ آف چینج، سچویشن بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اس امید کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ جس کے اندر اللہ سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا جی، وہ کبھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جو اس کی حالت کو بدلنے والی ہے۔ کس سے امید وابستہ ہو؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی آپ اچھا سن رہے ہیں تو ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 5 جملے ایسے ہیں، 5 سٹیٹمنٹس کہیے، 5 سنہری جملے کہیے، طلائی جملے کہیے، اگر تم ساری دنیا کا چکر لگاؤ، ڈھونڈو، تو ویسے 5 جملے تمہیں ملنے والے نہیں ہیں جو مولا کائنات بتا رہے ہیں۔ مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اگر سیر کرو، سفر کرو، ٹریول کرو زندگی بھر، ان جملات کو ڈھونڈنے کے لیے ایسے جملے تمہیں نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بتا سکتے ہیں۔
سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ 5 جملے کون سے جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں تاکہ صبر اور امید کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتے کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے پہلا جملہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ لگانا۔ جی ظاہر سی بات ہے ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں وابستہ ہو جاتی ہیں، کبھی مال سے، کبھی دولت سے، کبھی حکومت سے، کبھی دوسروں سے، کبھی رشتہ داروں سے، تھوڑا بہت ہم آس لگا بیٹھتے ہیں، امید لگا بیٹھتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں، لا یرجو احد الا ربا، سوائے اپنے رب کے کسی اور سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرنا، ورنہ تم مایوس ہو جاؤ گے۔ اس لیے اکثر لوگ اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ طاقت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، حق سے وابستہ نہیں ہوتے۔ مولا کہنا کہتے ہیں حق سے وابستہ ہو جانا، اس لیے کہ حق سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پہلا جملہ یہ کہ تم اپنی امیدوں کو وابستہ کرنا، ریلیٹڈ کرنا اللہ تبارک و تعالی سے، الا ربا، سوائے اللہ کے کسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرنا۔ دوسرا جملہ ولا یخافن الا ذنبا، کسی بڑی طاقت سے، کسی ویپن سے، کسی فوجی طاقت سے کبھی نہ ڈرنا، اگر ڈرنا ہی ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو۔ لا یخافن الا ذنبا، انسان کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ خطاؤں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان ویکنس کا احساس کر رہا ہے کسی اور وجہ سے نہیں، وہ خطا و گناہ ہے جو انسان کے اندر اس کی جو ہمت ہے، شجاعت ہے، اسے چھین لیتے ہیں۔ لا یخافن الا ذنبا، اگر ڈرنا ہی ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، اس لیے کہ جتنا نیکیوں کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی تمہیں طاقت عطا کرے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ ظالم کے سامنے بولنے کی طاقت اور شجاعت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ انسان کے دامن میں دھبا نہ ہو تو ڈر کس بات کا ہے؟ جی ایکسپوز ہو جانے کا اگر ڈر ہوتا ہے نا تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر انسان کا کردار کھلی کتاب ہو تو وہ ڈر کس بات کا ہے؟ چاہے وہ ولید کے دربار میں ہو، امام حسین نے پکار کر کہا تھا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، ایک ہمت ہے۔ چاہے وہ زینب کبریٰ کا دربار میں خطبہ ہو، واللہ لا تمحو ذکرنا، رب اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ شجاعت آئی کہاں سے؟ یہ ہمت آئی کہاں سے؟ یہ شجاعت اور ہمت بریانی اور روٹی کا نتیجہ نہیں، یہ شجاعت اور ہمت پاک کردار کا نتیجہ ہے۔ جب دامن میں دھبا نہ ہوتے آدمی کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ لا یخافن الا ذنبا، سوائے اللہ کے، سوائے اپنے گناہ کے کسی اور سے نہ ڈرنا۔ تیسرا جملہ علماء کے لیے، تیسرا جملہ وہ لوگ جو تبلیغ کے راستے میں نکلتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں لا یستحی العالم، اس عالم کو حیا نہیں کرنی چاہیے جب وہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو جاننے کی کوشش کرے۔ اپنی جہالت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرنا، علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرنا۔ میں سیکھوں، اس سے سیکھوں، اگر سیکھنے کا موقع آئے بندے کو سیکھنا پڑے گا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، اگر ایڈریس کا پتہ نہیں ہے تو گاڑی کو کھڑی کرو۔ اس زمانے کا وقت ہے جب GPS وغیرہ نہیں تھے، جی اپنی گاڑی روکو، کسی سے پوچھ لو پتہ کہاں ہے، ورنہ اگر نہیں پوچھو گے دن بھر شہر کے درمیان گھومتے رہو گے، تمہیں پتہ ملنے والا نہیں۔ 2 لمحے کی ذلت گوارا کر لو تاکہ عمر بھر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ کسی استاد کے سامنے تمہیں زانو طے کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ آج کل GPS ہے، روڈ بتا دیتا ہے، راستہ بتا دیتا ہے۔ کسی نے کہا وہاں بھی ایک عورت کی آواز ہے تو لوگ سن لیتے ہیں، ورنہ کبھی نہ سنتے لوگ۔ جی ایڈریس اگر کوئی اور بتانے والی ہو تو کبھی نہ سنتے، کیونکہ ایک عورت کی آواز ہے تو بندہ بیٹھا سن لیتا ہے، اگر نہ سنے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ آقا قراتی نے کہا فرعون نے کیسے بات مان لی، موسیٰ کو اپنے آغوش میں اٹھا لیا؟ تو آقا قراتی مذاقاً کہتے ہیں چونکہ آسیہ نے کہا تھا اسے اٹھا لیا، اگر بیوی نہ کہتی تو فرعون بھی کبھی موسیٰ کو اپنے آغوش میں
نہ لیتا. تو کبھی کبھار سوال کا تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تو بھیا پوچھ لو. اگر کوئی علم نہیں ہے تو بھیا پوچھ لو. اس سے بغیر سیکھے اگر آگے بڑھو گے نقصان تمہارا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. لا یستحی, تمہیں حیا نہیں کرنا ہے. اور تو چوتھا جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یستحی, کبھی کچھ چیز کا علم تمہیں نہیں معلوم تو کہہ دو واللہ العالم, مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. بعض روایتوں میں کہہ دو لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم کہہ دینا انسان کی فضیلت ہے, کمزوری نہیں ہے. میں نہیں جانتا اس سوال کا جواب, صاف کہہ دو تاکہ کوئی غلط جواب سن کر ڈیویٹ نہ ہو جائے, غلط جواب سن کر گمراہ نہ ہو جائے. یہ چوتھا جملہ کتنا بہترین, کتنے بہترین اصول بتائے مولا کائنات نے. پانچواں جملہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنزِلَةِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ, یاد رکھو صبر اور ایمان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے سر اور بدن کا رشتہ ہے. اگر سر بدن پر سر نہ ہو تو کوئی بدن کی قیمت نہیں ہے, ایمان میں صبر نہ ہو تو صبر کی قیمت نہیں ہے. ہمارا موضوع کیا تھا ہمارا؟ میں ممبر پر اونچا سنتا ہوں, صبر اور امید. جس 5 جملے میں مولا کائنات نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. امید سے کلام کو شروع کیا, صبر پر ختم کیا ہے. اگر امید اور صبر دونوں ہماری زندگی میں جمع ہو جائیں, زندگی کامیاب, حال بھی اچھا ہوگا اور ہمارا فیوچر بھی اچھا ہوگا. ہمارے بہتر فیوچر کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے میرے بندو, اے میرے رسول, میرے گنہگار بندوں سے کہہ دینا. کیا کہہ دینا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت بکھری ہوئی ہے, ہمیں رحمت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رحمت تلاش کرنے کی ضرورت ہے. رحمت تلاش کرو, ڈھونڈو. ہمارا کام ڈھونڈنا ہے. اور آج کی جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہیں سارے ڈھونڈتے ہیں, ایجاد نہیں کرتے. وہ ڈھونڈنا ان کا کام ہے. رحمت کو تلاش کرو, بکھری ہوئی ہے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کبھی استغفار سے تلاش کرو, کبھی سجدے سے تلاش کرو, کبھی صدقے سے تلاش کرو. رحمت پروردگار کو ڈھونڈو, تلاش کرو, تمہیں مل جائے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. میری خطائیں بڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یہ دروازہ مسجد کا کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ امام بارگاہ کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ آؤ تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا. راز و نیاز کے لیے لفظ کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل کے تاروں کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دینا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. سو مل کے یا علی جی. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحمت نازل کرنے والا بھی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں مغفرت کے بعد پھر رحمت کا تذکرہ کیوں؟ مغفرت کے بعد رحمت کا تذکرہ. اللہ معاف کرنے والا ہے, یعنی کیا؟ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر رحمت کا کیا معنی ہے؟ نہ تنہا اللہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دے گا. گناہوں کے اتنا کریم اللہ ہے ہمارا, اتنا رحیم اللہ, اتنا غفور اللہ. اگر کوئی صفات پروردگار کو جان لے وہ کبھی اللہ کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم لوگوں کے لیے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا. چلیے دیکھیں کہ نمونے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں. نمونے قرآن مجید میں موجود ہیں, اسوا قرآن مجید میں موجود ہے. کہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. آپ حضرت سارہ کے ساتھ بیٹھے تشریف فرما تھے, آسمان سے فرشتے آئے. فرشتے آنے کے بعد خوشخبری دی حضرت ابراہیم کو کہ آپ کے گھر میں جی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے, آپ کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے. بشارت دی, گلیڈ ٹائڈنگز فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو. تو حضرت سارہ نے کہا یہ عمر اور یہ خوشخبری, یہ ایج 100 سال کے ہو گئے تھے اور آپ کی بیوی بھی سارہ جو واقیم تھی, بانش تھی, یہ عمر اور یہ خوشخبری, پہلے ہی آ جاتے ہیں.
تو ایک اور خوشخبری ہمیں مل جاتی ہے حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری دی فرشتوں نے، تو گویا مایوسی کی بو آ رہی تھی اس کلام میں کہ یہ عمر اور یہ خوشخبری. تو حضرت ابراہیم نے کہا قال لا تقنط من رحمت من یقنط من رحمت ربہ الا الکافرون الا الضالون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہی گمراہ منہ موڑ لیتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جو ڈیویٹ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. وہ دینا چاہے تو وہ عمر نہیں دیکھتا، وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو آج سب سینئر سٹیزن دعا مانگ لیں. جی سینئر سٹیزن دعا بھی کر لے سکتے ہیں نا، کوئی عیب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. میں یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ڈیویٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم نے پریکٹیکلی طور پہ سمجھایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس ایج میں حضرت زکریا نے بھی دعا کی تھی، دعا کی اور گھبرا گئے. پتہ ہے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت مریم کی زندگی کو دیکھ کر آپ نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد کہا پروردگار مجھے بھی ایسا ہی ایک بیٹا چاہیے، ایسا ہی ایک اولاد چاہیے جس کے سامنے جنت کے پھل آئیں، وہ میرا وارث بنے، میرے مال کا وارث، میرے مقام کا وارث بنے. جو دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے. فوراً دعا کی اور گھبرا گئے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب تم تو ہو ہمارے درمیان. کیا مشکل ہے؟ اللہ نے تسلی دی گھبراؤ نہیں. اگر وہ دینا چاہے تو خلق کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مشکل آسان آج اور کل، جوانی بڑھاپا ہمارے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک حضرت ابراہیم نے کہا میں یقنط من رحمت ربی، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کرنا. وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلی مثال. دوسری مثال میں منزل تک پہنچ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں. دوسری مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے. کتنے سال حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا انتظار کیا علیہ السلام. نہیں کتنے سال انتظار کیا؟ 30 سال. بس کامنٹ کرتے 40 سال حضرت یعقوب گریا کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے. اور اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرنے کی اجازت ہے میں اور میرا اللہ، دوسرا کون ہوتا روکنے والا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہوں، مناجات بھی کر سکتا ہوں، شکوا بھی کر سکتا ہوں، لاڑ اور پیار بھی کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے سکھایا پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا. کیا اس زبان کو جہنم میں ڈالے گا جس زبان سے میں نے یا ربا کہا؟ یہ گلاڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں. یہ شکوا کر سکتا ہے، گریا کر سکتا ہے، لاڑ کر سکتا ہے، مناجات کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں چیخو پکار کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، خاموشی کے ساتھ، وسپرنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیاز کو رکھ سکتا ہے. پروردگار یہ میں ہوں اور تو، اور تیرے درمیان میرے درمیان کوئی تیسرا کیوں؟ بندہ کہ شکوا کرتے رہے. حزنی و بثی اللہ، حضرت یعقوب نے کہا میرا شکوا صرف اللہ سے. 30 سال 40 سال آپ گریا کرتے رہے. بھائیوں نے کہا، بیٹوں نے کہا، دوسرے بیٹوں نے کہا کب تک روئیے گا؟ حضرت یعقوب نے کہا جاؤ ڈھونڈو، اس سال بھی جاؤ، اگلے سال بھی جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو. بیٹوں نے کہا کب تک ڈھونڈیے گا؟ حضرت یعقوب نے کہا لا یأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ. ہمارا کام ہے ڈھونڈنا، راستہ دکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. الا القوم الکافرین، وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی سے اللہ نکل جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ہے تو اپنے زندگی میں ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کتنی مثالیں ہو گئیں. ایک مثال حضرت ابراہیم کی اور ایک مثال حضرت یعقوب کی. ایک اور مثال سننا چاہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے کہا، کچھ دیر وحی رک گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہوا میرے حبیب، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا لوگ تانا دیتے ہیں جی تھوڑی دیر کے لیے وحی کیا رکی. لوگ کہنے لگے اب رسول کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید جگائی ہمارے رسول کے وجود کے اندر. گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہمارے لیے
اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں، اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں، وہ مجھے نہیں بھولتا. اور سارے بلینز کے لیے صرف ایک اللہ ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں. بلینز میں میں ایک ہوں، وہ میرا رزق کا انتظام کرتا ہے. میری پوری زندگی میں اللہ ایک ہے، میں اسے کبھی بھول جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا اور نہ بھلائے گا. ما ودعک ربک وما قلا. آج کے شب کا رسول، فخر انبیاء، میں اس کو کہتا ہوں میسنجر آف ہوپ، میسنجر آف ہوپ. جو ان سے قریب ہو جاتا اس کی زندگی میں امید جاگ جاتی ہے. صبر اور امید دونوں، صبر اور امید دونوں. ما ودعک ربک وما قلا. کچھ چیزیں ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی ہیں تمہارے لیے. والآخرۃ خیر لک من الاولی. جو چیزیں ہمیں تمہیں دنیا میں دیا ہے میں رسول، اس سے کئی بہتر چیزیں ہم نے آخرت کے لیے تمہارے لیے اٹھا کے رکھی ہیں. دنیا میں مقامات ہمارے رسول کے کم نہیں تھے. خاتم النبیین ہمارا رسول دنیا میں، رحمت للعالمین ہمارا رسول دنیا میں. نہیں، کتنے خطابات ہیں ہمارے رسول کے لیے. فخر انبیاء، تمام انبیاء کی صفات جہاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، وہاں اس جگہ، اس پیکر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ. ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں اس سے بہتر خطابات اور نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا. آخرت میں پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود عطا کرے گا. واٹ از دا مقام محمود؟ جی کسے کہتے ہیں مقام محمود؟ ہائیسٹ پوزیشن. مقام محمود بعض روایتوں میں مقام شفاعت. نہ تنہا اپنی امت کی شفاعت آپ کریں گے، گزشتہ انبیاء کی امتوں کی شفاعت بھی ہمارے رسول کریں گے. نہیں، میں نے بعض روایتوں میں پڑھا گزشتہ انبیاء بھی اپنی امت کے ساتھ شفاعت پانے کے لیے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا، گزشتہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ کس کے پاس آئیں گے؟ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا نہیں ہے، وہیں پر رہو جہاں تم پائے. جی جی جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی، ورنہ وہیں رہو جہاں پر آپ کو رہنا ہے. گزشتہ انبیاء آئے کہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے پرچم تلے مقام محمود. یعنی سارے انبیاء مل کر جس نبی کی تعریف کریں گے، مدح کریں گے، قصیدہ پڑھیں گے، وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی یا رسول اللہ. مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. نہیں، کوثر پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، جہاں سے آپ امت کو جام تقسیم کریں گے، پانی، کوثر کا پانی تقسیم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقامات عطا کرے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. فسوف ان دا فیوچر، بہت جلد اور آئندہ ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا خدا کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ ہمارے رسول کو راضی کرنے کی کوشش. اے رسول قبلہ بدلنا ہے، بیت المقدس سے کعبے کی طرف مڑنا ہے، مڑ جاؤ، ہم موڑ دیں گے. قبلہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. کیوں بنا دے گا پروردگار؟ کیوں بنا دے گا بھائی؟ مسجد تو مسجد، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے. اس لیے میں موڑ رہا ہوں اور موڑنے کا حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. تیری خواہش ہے کہ ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو. جب کعبے کو ہم نے قبلہ بنا دیا، عدالت نماز میں موڑ جاتا کہ تو راضی ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر مجھے راضی کرنا، اللہ کہتا ہے میرے محمد کو راضی کرو، میں تمہیں راضی ہو جاؤں، تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، رسول راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد ہم عطا کریں گے، بہت جلد عطا کریں گے. میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام، دو روایتیں ہیں، بس میں دو روایتوں کو پڑھوں گا. ختم زحمت، میں نے ختم زحمت کہا کہیں کسی مجلس میں تو ایک عزادار نے کہا یہ زحمت نہیں مولانا، مجلس میں آنا ہمارے لیے رحمت ہے. تو آپ کو حق نہیں ہے کہ رحمت کو ختم کریں. آپ کو رحمت کو ختم کرنے کا ہمیں حق
نہیں ہے، لیکن ہم وقت کی مجبوری ہے، کاموں کی مجبوری ہے، دنیا کی مجبوری ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمیں فل اسٹاپ لگانی ہی پڑتی ہے۔ تو دو روایت، ایک روایت جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک میرے ماں بہنوں کے لیے، اور ایک جو کام کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور میری ماں بہنیں جو گھر کا کام کرتے ہیں۔ گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے۔ پتہ نہیں چھیڑوں یا نہیں چھیڑوں، گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے۔ جو باہر جا کر کام کرتے ہیں، کم پیسہ ملے، کام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مولا کائنات نے مزدوری کر کے بتایا، مزدوری عیب نہیں ہے۔ شہزادی نے گھر کا کام کر کے بتایا، گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے۔ کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، چاہے حجاب کے لیے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، بس چادر فاطمہ سے منسوب ہے تو میرے لیے حجاب ضروری ہے۔ اگر چادر حجاب فاطمہ سے منسوب ہے تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت، پھر اور ریزن کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی فاطمہ کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ ایک محجبہ خاتون اور ایک گھر کا کام کرنے والی خاتون ہے۔ اس کا عیب نہیں ہے اور نہ اس کی کمزوری ہے، یہ یاد رکھیے گا، نہ عیب ہے اور نہ کمزوری ہے۔ بات میں نے اب تک پہنچا دی، اب تو سوچتے رہیے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھار کہتا ہوں سنتے رہیے گا، کبھی کبھار کہتا ہوں سوچتے رہیے گا انشاءاللہ۔ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے، دیکھا شہزادی گھر کا کام کر رہی ہے، ہاتھوں میں آبیلے ہیں، خاتم النبیین کی بیٹی ہے، خاتم النبیین کی بیٹی، چکی چلا رہی ہے، آغوش میں بچہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے آپ کے شکم میں ایک بچہ تھا، آپ کے آغوش میں ایک بچہ، اور آپ گھر کا کام کر رہی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت عطا کرے گا جس کے ملنے کے بعد میری بیٹی تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب؟ گھر کے کام کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام تمہیں دے گا، وہ ریوارڈ تمہیں دے گا کہ تم ریوارڈ کو پانے کے بعد یہ سختیاں بھول جاؤ گی، یہ پریشانیاں بھولو۔ کام بہت سخت ہے، آسان کام نہیں ہے گھر کا کام بھی کرنا۔ میری ماں بہنوں کو سلام جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے لیے خرچ کرتی ہیں، وہ کنیزان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مصاحب کی طرف نہیں آ رہا تھا، اب لے آئے مجھے۔ اور دوسری روایت جو مولا کائنات کوفے میں موجود تھے، اور مولا کائنات اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے، اور اپنے اصحاب سے مولا کائنات نے سوال کیا، مجھے بتاؤ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ہوپ فل ورس آف دا قرآن، کون سی آیت ہے وہ جس سے پڑھنے کے بعد امید جاگ جاتی ہے؟ آپ کے اصحاب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے بہت امید دلانے والی آیہ کریمہ ہے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہوپ ہمارے اندر جاگتا ہے، امید جاگ جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا بہترین آیہ کریمہ ہے۔ مولا کائنات نے دہرایا اس آیہ کریمہ کو، ریپیٹ کیا، بہترین آیہ کریمہ ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کے لیے کون سی آیت، آپ کی زندگی میں کون سی آیت ہے جو آپ زیادہ پسند کرتے، امید دلانے والی آیہ کریمہ ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنتوں کے، کاوشوں کے عمل کے نتیجے میں ایسی چیز عطا کرے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ نتیجہ بتا تو میرے عزیزوں، جب میں یہ تفسیر بیان کر رہا تھا مدرسۃ الزہرا میں، تو شاید میری زبان سے یہ سوال نکلا ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ جی ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، کیوں یہ سلیکشن الگ الگ ہے؟ امت نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا، امام نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا مدرسۃ الزہرا کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی کھلنے والا ہے مدرسۃ الزہرا۔ پارٹیسپیشن ہماری بہت ضروری ہوتی ہے، اپنے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو ایک شاگرد نے، ٹیچر کم اسٹوڈنٹ، وہ ٹیچر ہیں لیکن ہمارے درس میں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے افتخار ہے، ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے جملہ کہا جو مجھے بہت پسند آیا، میں نے 3-4 جگہوں پر اس مجلس اعزاز میں کے سفر میں نے بیان کیا ہے۔
اس ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے کہا قل یا عبادی الذین کو امت نے انتخاب کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو امام نے انتخاب کیا۔ امت گناہ گار ہے تو معافی کی آیت کا انتخاب کیا، امام معصوم ہے رضا کی آیت کا انتخاب کیا۔ میں کیا بتاؤں اس تفسیر کو، کتنی خوبصورت تفسیر ہے، کتنی خوبصورت تفسیر ہے۔ امت سے گناہ ہو جاتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم والی آیت انہوں نے انتخاب کیا، امام معصوم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، امام رضایت ڈھونڈ رہا ہے، امام معافی نہیں ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے امام کا مقام کیا، نبی کا مقام کیا، رسول کا مقام کیا، وہ اللہ کی بارگاہ کے کتنے قریب ہیں۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں، مایوس اور نا امید اور ڈسپر وہی ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں، جو غدیر سے قریب ہو جائے کہ ان کے لیے الیوم اکمل تو ہے، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے الیوم یئس الذین کفروا ہے۔ جی غدیر والے امیدوار ہوتے ہیں، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ غدیر کے میدان میں آ کر دیکھ لو مرحوم کون ہے، محروم کون ہے، پتہ چل جائے۔ جو غدیر کے قریب ہو جاتے ہیں وہ مرحوم بن جاتے ہیں، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا کرے اپنی زندگی میں، اور ہمیں امیدوار بنائے تاکہ ہم یہ کامیاب زندگی گزار سکیں۔ جی یہ مدرسۃ الزہرا کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اور بھی بتا دوں، اس ہفتے میں کون سا کام ہونے والا ہے ہماری کمیونٹی میں؟ مفنزو یا حسین؟ جی ایک بہترین کام جو ہر سال ہوتا ہے 40 کے بعد، جی فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ہماری کمیونٹی کو شریک ہونا چاہیے۔ جی کم از کم دیکھنے کے لیے تو آؤ، والنٹیئر نہیں بن سکتے تو دیکھنے، ہمیں والنٹیئرس کی ضرورت ہے، جماعت نے کہا بھی ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں فارماسسٹ کی ضرورت ہے، وہ آئیں اپنا نام لکھائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے والنٹیئر کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک وزٹ تو کرو، دیکھو 40 ماڈل کو کس طرح کاپی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر میرے پاس جملہ نہیں ہے۔ ہم زیارت پر گئے تھے نا نجف سے کربلا، چل کر ہم نے دیکھا 40 ماڈل کسے کہتے ہیں، دوسرے کی خدمت کرنا، دوسرے کو پانی پلانا، تبلیغ کرنا، کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کے علاج کا انتظام کرنا۔ جی جب کچھ نہ بن پڑے تو اپنا گھر خالی کر کے دے دینا، یہی تو 40 ماڈل تھا۔ ارے اس مفہوم یا حسین میں یہ تو 40 ماڈل کی ایک کاپی ہے۔ چند دن یہ کام کر کے دیکھو کس طرح امام کی آواز پر ہم لبیک کہنے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جتنا ہو سکتا ہے تمام اپنے گھر والوں کو لے آئیے، دیکھیے گا تاکہ انکریج ہو سکیں وہ، اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے اس میدان میں کام کر سکیں۔ پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ صبر اور امید، اس امید کے ساتھ آئندہ ہمارا اور بہتر ہوگا، ان کاموں کو ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ سلام ہو اس رسول اعظم پر، سلام ہو اس رسول اکرم پر جس نے امت سے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا، امیدوار بنایا۔ تم کامیاب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بڑے ہوگے، اچھے ہوگے، کامیاب ہوگے اگر ایمان کا دامن تمہارے ہاتھ سے جانا نہ پائے۔ پر امید انسان، پیغمبر اسلام کتنے ظلم ڈھائے اس عظیم انسان پر، اس انسان نے نہ صبر کو ہاتھ سے جانے دیا، نہ امید کو جانے دیا۔ ایک بد دعا کرتے تو ساری امت تباہ ہو جاتی، جی ساری امت تباہ ہو جاتی۔ طائف میں اتنے پتھر برسائے آپ کی پیشانی پر، آپ کے سر پر خون مبارک آپ کے بدن سے رس رہا تھا۔ کتنا امیدوار تھا ہمارا نبی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا پروردگار انہیں نہیں معلوم ہے میں کس چیز کی طرف انہیں بلا رہا ہوں، انہیں نہیں معلوم ہے۔ دندان مبارک کو جنگ احد میں شہید کیا گیا، وقت تھا بد دعا کا لیکن تو بد دعا نہیں کی۔ قوم کے لیے کہا ان کو نہیں معلوم، ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنا مظلوم اور امیدوار تھا ہمارا نبی، کتنا ستایا گیا ہمارے نبی کو،
غلط القاب سے پکارا گیا، کبھی جھوٹا کہا گیا نعوذ باللہ، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی شہر سے نکالا گیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے جی، کبھی آپ کے رشتہ داروں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ کو آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کر ڈالا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا لوگوں نے، آپ کو غمزدہ کیا گیا، آپ کو رلایا گیا۔ اور یہ رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رسول وصیتیں کرتے ہیں، غیر کوئی جملہ کہتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنا بزم میں بیٹھنے والا ایک جملہ کہتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری لمحات میں بھی رسول کو رلایا، ان الرجل لیہجر، کہنے والے نے کہا یہ رسول پر بخار چڑھ گیا ہے، رسول کے عقل پر شک کیا گیا، کتنا گریہ کیا ہوگا ہمارے رسول نے۔ اسے کسی بزرگ اسکالر نے کہا کسی کے اخلاص کا کبھی امتحان نہ لینا، سب سے بڑا امتحان سنسیئرٹی کا امتحان ہوتا ہے۔ پریشان کیا گیا رسول اسلام کو، اپنی زندگی کے غم زیادہ تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے عام الحزن قرار دیا، آپ نے گریہ کیا ہے، آپ نے گریہ کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے لوگوں نے، آپ کے بچے اس دنیا سے گئے تو آپ نے گریہ کیا، حضرت ابراہیم اس دنیا سے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ سب سے زیادہ رسول کو جو خوف تھا وہ آپ کی وفات یا شہادت کے بعد کا تھا۔ جو لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، جو اینیمیٹی ہے، کہیں باہر نہ آ جائے، اس لیے کئی مقامات پر رسول نے اپنے بچوں کی مصیبت بیان کی ہے، کبھی علی کی مصیبت کو بیان کیا، کبھی فاطمہ کی مصیبت کا ذکر کیا، کبھی حسن کی مصیبت کو بیان کیا، کبھی حسین کی مصیبت کو بیان کیا، کبھی جنت سے جو کافور آیا اس کے تقسیم کرنے کی باری آئی تو ہمارے رسول نے گریہ کیا۔ کچھ کافر، جنتی کافر آیا، اپنے لیے کچھ رکھا، علی کے لیے کچھ دیا، فاطمہ کے لیے کچھ، حسن کے لیے کچھ۔ جب باری حسین کی آئی تو ماں تڑپ گئی۔ بابا میرے حسین کے کیا قصور ہے؟ رسول نے کہا جسے کفن نصیب نہ ہو اسے حنوط کی کیا ضرورت ہے۔ رسول نے تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کیا اپنے بچوں کی قیادت کا۔ شاید آخری لمحات سے پہلے ہو، رسول نے اپنے گھر والوں کو بلایا، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے وصیت کے، علی اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے سر پہ ضرب لگے گی، تیری ریش مبارک خون سے، سر کے خون سے بھر جائے گی۔ بی بی کے مصائب کا آپ نے بیان کیا، میرے بعد کیا ہونے والا ہے، اور کبھی حسن کے دہن کا بوسہ لیا، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ پھر ماں تڑپ گئی، بابا حسن کے منہ کا بوسہ اور حسین کے گلے کا بوسہ کیوں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بیٹے حسن کو زہر دیا جائے گا اور میرے بیٹے حسین کا گلا کند خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے مصائب کو بتایا ہے، مصائب کو بیان کیا۔ کہا وصیت میں، یا علی تیری نگاہوں کے سامنے 2 رکن توڑ دیے جائیں گے، اور تو 2 میرے خوشبودار پھولوں کی حفاظت کرنا۔ جو تیرے نگاہوں کے سامنے 2 رکن توڑ دیے جائیں گے، ایک میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تیرا کیا حال ہوگا؟ اور جب تیری نگاہوں کے سامنے تیری زوجہ کے پہلو پر جلتا تیرا کیا حال ہوگا اے علی؟ 2 رکن ہیں، 2 ستون ہیں، ایک پیغمبر کی صورت میں اور ایک فاطمہ کی صورت میں۔ اس لیے مولا کائنات نے دونوں جنازوں پر گریہ کیا ہے۔ رسول کے جنازے پر مولا کائنات نے کہا انقطع بموتک یا رسول اللہ ما لم ینقطع بموت احد۔ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے جو وحی کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے، کسی اور کے جانے سے نہیں ٹوٹتا تھا، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ غم کا اظہار کیا مولا کائنات نے، گریہ کیا اس ستون کے ٹوٹ جانے کے بعد۔ اور ایک ستون جو ٹوٹا وہ بی بی کا ستون تھا۔
बीबी की सूरत में जब रुकन टूटा, मौलाए कायनात ने फातिमा को कब्र में लिटा कर कहा, या रसूल अल्लाह, जो गुजरा है फातिमा पर, फातिमा से पूछ लेना। और उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के बाद अली की रातें गिरिया करते हुए गुजरेंगी। आज के बाद अली के आंखों से आंसू कभी नहीं रुकेंगे। ये मौलाए कायनात का खुतबा है नहजुल बलागा में। अली के आंखों से आंसू जारी रहेंगे, बेचैनी की रातें होंगी आज के बाद, फातिमा के जाने के बाद। और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, अली, दो मेरे खुशबूदार रायहानतैन की हिफाजत करना, एक हसन की हिफाजत और मेरे हुसैन की हिफाजत करना। मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, आपने वसीयत तो फरमा दी, मेरे हसन की हिफाजत करना, मेरे हुसैन की हिफाजत करना। मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, जरा आइए, आपके हसन के जनाजे पर तीर और हुसैन का जनाजा अरे तीरों पर मुअल्लक रहा। हसन की मुसीबत अदीम है। बेरिवायत ये शब हसन के नाम से भी मंसूब है। अरे बदन पर तीर बरसाए गए, लेकिन हसन ने कहा था, ला यौमा कयौमे कया अबा अब्दिल्लाह, जो मुसीबत हुसैन तुझ पर आने वाली है, वैसी मुसीबत किसी पर नहीं आएगी और ना आई है। फर्क क्या है? कई मसाइब आपने सुने हैं, बस 40 का मौका, एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए। क्या फर्क है दोनों की मुसीबत में? दोनों का बदन तीरों से जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, हसन की शहादत के बाद जनाजे पर तीर लगे, लेकिन हुसैन अभी जिंदा थे। अरे बदन तीरों से इतना छलनी कर दे। आपकी बहन आपके जनाजे पर मरसिया पड़ती। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिद ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।